اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اقتربت الساعة، قیامت قریب ہے. وانشق القمر، اور شق قمر ہو گیا. گزشتہ جمعے قیامت کی علامات بعیدہ پر بات ہوئی تھی. قیامت کی علامات 3 قسم کی ہیں. ایک وہ علامات بعیدہ، ایک علامات وسطیٰ جن کو صغریٰ بھی کہتے ہیں، اور ایک علامات کبریٰ، بڑی علامت. علامات بعیدہ وہ ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد ہی کچھ ہی عرصے بعد وہ دنیا میں وہ چیزیں ظاہر ہوئیں اور لوگوں نے دیکھی بھی. گزشتہ جمعہ پر بات ہوئی تھی وہ کون کون سی تھیں. دوسرے نمبر پر جو علامات ہیں، علامات وسطیٰ یا علامات صغریٰ جن کو کہتے ہیں، جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع بموقع فرمایا تھا ایسے ہوگا، ایسے ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا. یہ علامات صغریٰ کہلاتی ہیں، جو اس وقت سے لے کر آج تک دنیا کے اندر مختلف اوقات میں مختلف شکلوں میں ظاہر ہوتی رہی. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابیوں فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی. نماز سے فارغ ہوئے تو آپ ممبر پر بیٹھ گئے. تو جب آپ ممبر پر بیٹھ جاتے تھے تو صحابہ سارے بیٹھ جاتے، سنتے کہ آپ کیا فرما رہے ہیں. فرمایا کہ آپ نے قیامت سے متعلق باتیں شروع کی کہ ایسا ہوگا، ایسے ہوگا، ایسے ہوگا. کرتے 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 ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا. ظہر کی نماز کے لیے اترے، نماز پڑھی، پھر بیٹھ گئے. اور پھر بتاتے عصر کا وقت ہو گیا. عصر کی نماز کے لیے اترے، عصر کی نماز پڑھی، پھر ممبر پر بیٹھے. اور مغرب کی نماز تک آپ نے پورا دن ساری چیزیں بتائیں، ایسے ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، مختلف چیزیں بتائیں. علماء نے ان کو 3 حصوں میں تقسیم کیا. کچھ علامات بعیدہ تھیں جو حضور کے جانے کے فوری بعد کچھ عرصے بعد دنیا میں وقتاً فوقتاً ظاہر ہوئیں، لوگوں نے دیکھی. دوسرے نمبر پر علامات وسطیٰ ہیں جن کو ہم علامات صغریٰ کہتے ہیں، چھوٹی نشانیاں. احادیث مبارکہ میں بے شمار چیزیں اللہ کے نبی نے بتائیں. کچھ ہماری سمجھ میں آتی ہیں، کچھ نہیں آتی ہیں، کچھ دکھنے کو ملی ہیں، کچھ نہیں ملی. علماء نے مختلف موقعات پہ مختلف ان پر بات کی کہ یہ قیامت کی علامت ہے، یہ قیامت کی علامت ہے. کچھ چیزیں ان میں سے جمع کی کہ وہ علامات صغریٰ کون کون سی ہیں. سب سے پہلی چیز اللہ کے نبی نے فرمایا کہ علامت قیامت یہ ہے کہ لوگ نمازوں کو ضائع کریں گے، نمازوں کا اہتمام نہیں رہے گا. پہلے علامت یہ بتائی. دوسری علامت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ قیامت سے پہلے یہ علامات صغریٰ ہیں. جیسے کبھی بارش کا موسم ہوتا ہے تو پہلے موسم تھوڑا سا ٹھنڈا ہونے لگتا ہے، ہوائیں چلنے لگتی ہیں، اس کے بعد بارش آتی ہے. اور بارش جب آتی ہے اس سے پہلے بھی ایک دم اندھیرا اور اندھی چھا جاتی ہے، بادل بالکل سیاہ ہو جاتے ہیں. وہ پھر آخری بڑی علامت ہوتی ہے. تو یہ جو چھوٹی نشانی اللہ کے نبی نے بتائیں، جیسے بارش سے پہلے ہوا کا چلنا یا موسم کا ٹھنڈا ہو جانا، یہ چھوٹی علامت ہوتی ہے. یہ وہ علامت ہے. فرمایا کہ مساجد میں لوگ فضول باتیں کریں گے، مسجدوں میں بیٹھے ہوں گے، حلقے بنا کر بیٹھے ہوں گے اور دنیا کی باتیں چل رہی ہوں گی. یہ نشانی ہے قیامت کی. فرمایا یأتی علی الناس زمان یکون حدیث فی مساجدہم فی امر دنیاہم. ایک وقت ایسا آئے گا قیامت سے پہلے کہ لوگوں کی مسجدوں میں جو باتیں ہوں گی وہ دنیا سے متعلق ہوں گی. جب بیٹھے ہوں گے آپس میں تو دنیاوی باتیں کریں گے، دین کی بات بہت کم ہوگی. اور اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ فلا تجالسوہم، ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا مت. اتنا سختی سے منع فرمایا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ مسجد میں آئے، 2 آدمی 3 بیٹھے باتیں کر رہے تھے. حضرت عمر نے، ایک صحابی فرماتے ہیں، مجھے یوں آواز نہیں دی، یوں کنکری اٹھا کر پھینکی. میں نے دیکھا، فرمایا ان بندوں کو بلاؤ میرے پاس. بلا کے لائے. سے بولا تم کہاں سے آئے ہو؟ کہاں کی ہو؟ انہوں نے کہا ہم طائف سے آئے. غالباً طائف یا کسی اور جگہ کا نام لیا. کہا چلو پھر کوئی بات نہیں ہے، اگر تم مدینہ کے ہوتے میں تمہیں مارتا. تمہیں پتہ نہیں ہے مسجد میں تم فضول باتیں کر رہے ہو.
پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی کے باہر ایک چھوٹا سی ایک چبوترا بنا کے دیا، چھوٹا سا، اور فرمایا کہ دیکھو مسجد میں لوگ آتے ہیں، ایک دوسرے سے ملتے ہیں، ظاہر بات ہوتی ہے، تو جس نے بات کرنی ہو نا وہ یہاں بیٹھ کر لیا کرے، پھر اندر مسجد میں آیا کرے۔ تو خیر حضور نے فرمایا کہ قیامت کے پہلی نشانیوں میں سے چھوٹی ایک یہ ہوگی کہ لوگ مسجدوں میں فضول باتیں کریں گے۔ مساجد بڑی منقش اور خوبصورت بنائی جائیں گی، رنگ روغن اور اس میں چمک دمک بہت زیادہ ہوگی مساجد میں، ایسی مسجدیں بنائی جائیں گی، لیکن وہ ویراں ہوں گی، نمازی بہت کم ہوں گے ان میں۔ یہ قیامت کی نشانی بتائی، اور فرمایا کہ ایسا ہوگا ان یتباہ الناس فی المساجد، لوگ فخر کے طور پر مقابلہ کریں گے، ہماری مسجد میں یہ چیز اتنی خوبصورت لگی ہے، دوسرا کہے گا ہم اپنی مسجد میں اس سے زیادہ اچھی لگائیں گے۔ ہر سال اس میں رنگ روغن ہوگا، ہر سال اس کے کارپیٹ چینج ہوں گے، ہر سال نئی نئی خوبصورتی چیزیں بنیں گی، لیکن خود مسجدیں ویراں ہوں گی، نماز پڑھنے نہیں آئیں گے لوگ۔ یہ قیامت کی نشانی ہو۔ فرمایا مساجد کے بڑے اونچے اونچے مینار بنائے جائیں گے، مینار بڑے اونچے اونچے مساجد پر ہوں گے، قرآنی نسخے بڑے خوبصورت شکل میں چھاپے جائیں گے، مزین کر کے چھاپے جائیں گے، لیکن لوگوں کے دلوں میں قرآن نہیں ہوگا۔ قرآن بڑا خوبصورت، ایک سے ایک مہنگا سے مہنگا قرآن چھپے گا، خوبصورت سے خوبصورت طریقے سے، خود پڑھیں گے نہیں۔ جو قرآن کے عالم اور قاری ہوں گے وہ بھی بدکاریوں میں مبتلا ہو جائیں گے۔ مالی منفعت کے لیے قرآن کو گاہ گاہ کر پڑھیں گے، جیسے گانا گاتے نا اس طرح قرآن پڑھا جائے گا اور اس پر پیسے لیں گے۔ چنانچہ ایسا ہوتا ہے، قرآن کو بڑے خوبصورت انداز سے پڑھا جاتا ہے، سنایا جاتا ہے، تلاوتیں ہوتی ہیں، مقابلے ہوتے ہیں، اس پر پیسے لیے جاتے ہیں۔ تقاریر بیان کرنا پیسے لینا، نعت پڑھنا پیسے لینا، قرآن کی تلاوت کرنا پیسے لینا، کتنی بڑی گندی کمائی ہے۔ اس پر لوگ کریں گے اس طرح۔ فرمایا کہ قیامت سے پہلے ایسے ہوگا، قرآن کو نعتوں کو ایسے پڑھیں گے جیسے گانے گاتے ہیں، لیکن ان کا مقصد پیسہ ہوگا، پیسے لیں گے اس میں۔ اونچی اونچی عمارتیں بنائی جائیں گی، بڑی بڑی عمارتیں ہوں گی دنیا کے اندر۔ جھوٹ عام ہو جائے گا، اتنا عام ہوگا کہ لوگ جھوٹے کو سچا اور سچے کو جھوٹا کہیں گے۔ یہ قیامت کی نشانی ہوگی۔ امراء اور وزراء جو ہیں وہ بھی جھوٹ کے عادی ہو جائیں گے، جھوٹ بولنا ان کے لیے مسئلہ ہی نہیں ہوگا۔ سود عام ہو جائے گا، اتنا عام ہوگا سود کہ ہر آدمی سود میں مبتلا ہوگا، لیکن زکوٰۃ دینے کو جرمانہ سمجھیں گے۔ زکوٰۃ اس طرح دیں گے جیسے کوئی جرمانہ دیتا ہے، بڑی مشکل سے پائی پائی کا حساب کریں گے، کسی طریقے سے بچ جائیں، اس طرح کرا کے زکوٰۃ دیں گے۔ سود عام ہوگا۔ مالی غنیمت یعنی قومی خزانہ، ملک کی جو عوام کا پیسہ جو ہوتا ہے اس کو ہر شخص اپنا ذاتی جاگیر سمجھ کر استعمال کرے گا، ہوگا وہ عوام کا، استعمال کریں گے اسے۔ بیٹی ماں کی مالکن بن جائے گی، یہ کیا عجیب بات بتائی۔ بیٹی اپنی ماں پر ایسے حکم چلائے گی جیسے مالکن اپنی ملازمہ پر چلاتی ہے، اپنی باتیں ان سے ایسے منوائے گی، جائز ناجائز ہر مطالبہ منوائے گی۔ فرمایا کہ مرد اور عورت ایک دوسرے کی نقالی کریں گے، لباس میں، شکل و شباہت میں ایسی نقالی ہوگی۔ مردوں سے کہا گیا ٹخنوں سے شلوار اوپر رکھیں، وہ نیچے رکھتے ہیں، خواتین سے کہا نیچے رکھیں، وہ اوپر کرنا شروع کر دی۔ خواتین نے بال کاٹنا شروع کر دیے، مردوں نے لمبے کرنا شروع کر دیے۔ اب تو کانوں میں وہ پتہ نہیں کیا وہ چیزیں وہ بھی ڈالنے کا دور آ گیا، وہ بھی ڈالنے نوجوان ہمارے۔ فرمایا کہ یہ قیامت کی نشانی کہ مرد اور عورت ایک دوسرے کی نقالی کریں گے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی، فرمایا ایسے مرد پر اور ایسی عورت پر لعنت ہے جو ایک دوسرے کی مشابہت اختیار کرتے۔ کیوں؟ وہ اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں ہے۔ مرد کو اللہ نے مرد بنایا، وہ راضی نہیں کہ میں مرد ہونا چاہوں، وہ خاتون بننا چاہتا ہے۔ اور خاتون کو اللہ نے خاتون بنایا، وہ کہتی نہیں مجھے مرد بننا ہے، تو ان پر اللہ کی لعنت ہو۔ تجارت اتنی عام ہوگی کہ تجارت میں عورتیں مردوں کے شانہ بشانہ ہوں گی، عورتیں بھی کاروبار کریں گی، نوکریوں میں، کاروبار میں عورتیں بھی مردوں کے برابر آ جائیں گی۔ ہم کہتے ہیں نا حقوق، مردوں کے حقوق اور خواتین کے حقوق، ان حقوق میں یہاں تک لا کر مرد عورتیں کے برابر چل رہے ہیں۔ فرمایا یہ قیامت کی نشانی اس سے پہلے سے ہوگا۔ شوہر بیوی کو ماں پر ترجیح دے گا، شوہر اپنی بیوی کی بات کو مقدم رکھے گا، ماں کی بات کو ترجیح نہیں دے گا، یعنی اپنی بیوی کو ترجیح دے گا ماں پر۔
قیامت کی نشانی یہ سب اللہ کے نبی نے فرمائے مختلف مواقع پر۔ عورتیں سر کے بال اس طرح بنائیں گی جیسے اونٹ کی کوہان ہوتی ہے، جیسے اونٹ چلتا ہے اس میں درمیان میں اس کی کوہان بنی ہوتی ہے، اس طرح وہ بال گول مٹول بنا کر اور اسے سر کے اوپر رکھیں گی۔ طلاقیں بہت عام ہو جائیں گی، ہر بات پر طلاقیں ہونے لگ جائیں گی، یہ بہت زیادہ ہو گئی ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر طلاقیں ہو جاتی ہیں، بلکہ اب تو رخصتی سے پہلے طلاقوں کا کبھی سنا بھی نہیں تھا، ابھی رخصتی نہیں ہو طلاق ہو گئی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت سے پہلے ایسے بہت زیادہ ہوگا، طلاقیں عام ہو جائیں گی۔ عورتیں لباس پہننی ہوں گی لیکن لباس کے باوجود بے لباس نظر آئیں گی، لباس تو پہنا ہوا ہوگا لیکن نظر ایسے آئیں گی جیسے بے لباس ہے۔ رشوت کو لوگ ہدیہ سمجھیں گے، تحفہ سمجھیں گے، ہوگی رشوت، نام اس کو تحفے کا دیا جائے گا، گفٹ دے رہا ہوں آپ کو، ہدیہ دے رہا ہوں آپ کو، اور یہ رشوت اس طرح عام ہو جائے گی کہ ہدیے کے نام سے رشوت چلے گی۔ غیر اللہ کے نام کی قسمیں عام ہو جائیں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اقسم بغیر اللہ فقد اشرک، جس آدمی نے اللہ کے نام کو چھوڑ کر غیر اللہ کے نام کی قسم کھائی اس نے شرک کیا، مشرک ہو گیا۔ فرمایا قسمیں کھایا نہ کرو، ضرورت اشد کہیں نوبت آ جائے قسم اٹھانے کی تو اللہ کے نام کی قسم، واللہ باللہ، اللہ کی قسم ایسا ہے، قرآن کی قسم ہو، تمہارے سر کی قسم، تمہارے بچوں کی قسم، یہ غیر اللہ کی قسمیں ساری جو آج کل ہمارے عرف میں عام ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہی شرکیہ باتیں مردوں کے زبانوں پر عام ہوں گی، عورتوں کی سب کی ہوں گی، قیامت کی نشانی۔ فرمایا غیر اللہ کی قسمیں بہت زیادہ عام ہو جائیں گی، لوگ غیر کے نام پہ قسمیں کھائیں گے۔ مسلمان بھی جھوٹی گواہی دینے لگ جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ممبر پر بیٹھے، یوں ٹیک لگا کر ایسے بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ سے فرما رہے، کسی صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کبیرہ گناہ کون سے ہیں، بڑے گناہ؟ تو آپ نے یوں ایسے ٹیک لگا فرمایا الاشراک باللہ وعقوق الوالدین وقتل النفس والیمین الغموس، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، کسی کو قتل کرنا، جھوٹی قسم کھانا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا بلا وجہ۔ پھر آپ ایک دم یوں ہو گئے، فرمایا سنو سنو سنو، الا وہی قول الزور، جھوٹی گواہی سب سے بڑا گناہ ہے۔ فرمایا مسلمان بھی جھوٹی گواہی دینے لگ جائیں گے۔ جھوٹے گواہ آپ کو بے شمار مل جاتے ہیں، نہ واقعے سے کے قریب۔ گواہ کسے کہتے ہیں؟ جس نے اپنی آنکھوں سے واقعہ دیکھا ہو، سمجھا بھی ہو، پتہ بھی ہو اس کو کہ یہ کیا بات ہو رہی ہے، اور پھر وہ عاقل بھی ہو، بالغ بھی ہو، سمجھدار بھی ہو، اور پھر محلے میں لوگوں میں بھی اس کی سچائی اور دیانت مشہور ہو کہ کبھی یہ جھوٹ نہیں بولتا، تب جا کر اس کی گواہی سنی جاتی ہے۔ ایسے جھوٹے گواہ عدالتوں کے باہر ڈھیر لگے ہوتے ہیں، مل جاتے ہیں، ہوتے سارے مسلمان، نہ زبان کا پتہ، نہ کسی جگہ کا پتہ، نہ آدمی کا پتہ، گواہی مل جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان بھی جھوٹی گواہی دینے لگ جائیں گے۔ جھوٹی گواہی کو بڑا گناہ کیوں کہا ہے؟ جھوٹی گواہی کو بڑا گناہ اس لیے کہا ہے کہ گواہی دینے والا اپنی آخرت تباہ کرتا ہے، دوسرے کی دنیا تباہ کرتا ہے۔ جھوٹی گواہی دے کر اس کا نقصان کرتے دنیا کا اور اپنا نقصان کرتا ہے آخرت کا۔ خسرت دنیا والآخرہ، گویا انسانیت کا دنیا اور آخرت کا نقصان ہے، اس سے اس کو بڑا گناہ کہا ہے۔ پھر فرمایا کہ جو سب سے عجیب لفظ حضور نے استعمال فرمایا، آپ ترجمہ اس کا یہی ہو سکتا ہے، ظاہر سی بات ہے، رذیل لفظ، کہ رذیل آدمی، جس کو آپ اردو میں کچھ بھی ترجمہ کر لیں اس کا، فرمایا جو سب سے رذیل قسم کا آدمی ہو وقت کے حکمران وہی بنیں گے۔ یہ قیامت کی نشانیاں بتائیں۔ مال اور دولت کی کثرت ہو جائے گی، لیکن کثرت اتنی کہ جو غریب چرواہے قسم کے لوگ، چرواہے تو اللہ کے نبی نے مثال دی ہے، چرواہے کو عموماً عرف میں ان پڑھ اور غریب سمجھا جاتا ہے۔ کوئی کسی آدمی سے پوچھیں کچھ پڑھا لکھا کچھ نہ کہ تو چرواہے بکریاں چراتا رہے، یہ چرواہے کا لفظ اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے مثال دے کر فرمایا مال کی دولت کی کثرت ہوگی لوگوں کے پاس، اور یہ کثرت کیسے ہوگی؟ یہ یاد رکھیں، ایک ہوتا ہے آدمی جو ابتدا سے کہتے ہیں یہ باپ دادا سے پیسے والا چلا آ رہا ہے، وہ پتہ چلتا ہے کون ہے، اور جس آدمی کے پاس نیا نیا پیسہ آتا ہے وہ اس کی عادات، اطوار، طور طریقوں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کیسا آدمی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ جو لوگ مالدار ہوں گے، نہیں، فرمایا مال کی کثرت ہوگی، وہ جو غریب ہیں ان کے پاس اتنا پیسہ آ جائے گا وہ اپنے آپے سے باہر نظر آئیں گے۔ فرمایا مال دولت کی ایسی کثرت ہوگی
کہ جو چرواہے قسم کے لوگ ہیں وہ بھی بڑی بڑی عمارتوں اور بلڈنگوں کے مالک بن جائیں گے، بڑی بڑی عمارتوں کے مالک ہوں گے۔ امانتوں میں خیانت شروع ہو جائے گی، لوگ امانت کا حفاظت نہیں کریں گے، چاہے بات ہو چاہے مال ہو، اس میں خیانت ہوگی۔ کوئی بھی چیز امانت کے طور پر رکھی ہو، انسان کے پاس اس کا جسم امانت، اس کا ایمان امانت، اس کو اللہ نے جو صحیح سلامت جسم عطا فرمائے، جسم کا ایک ایک عضو امانت، اس کی اولاد امانت، اس کے شاگرد امانت، اس کا محکمہ اور جس جگہ وہ کام کر رہا ہے وہ کام کو وہ دفتر میں ساری چیزیں اس کی امانت، جس ادارے میں وہ حیثیت معلم مدرس ہے اس ادارے کے تمام بچے اس کے پاس امانت۔ ہر آدمی امانت ہے، ہر آدمی کے پاس کوئی نہ کوئی امانت اللہ نے رکھوائی ہے۔ امانت میں کو بے جائے استعمال کرنا، غلط استعمال کرنا، یہ خیانت کہلائی۔ فرمایا امانتوں میں خیانت شروع ہو جائے گی، لوگ خائن بن جائیں گے، اور امانتوں میں خیانت اتنی عام ہوگی کہ امانت دار آدمی کو لوگ خائن کہیں گے اور خائن کو امانت دار کہیں گے۔ جو خیانت والا ہے نا اس کو لوگ امانت دار کہنا شروع بھی، یہ آدمی اچھا ہے، اور جو امانت دار ہوگا اسے لوگ خائن کہیں گے۔ لوگ دین کو دنیا کی کمائی کا ذریعہ بنا لیں گے، دین کو دنیا کی کمائی کا ذریعہ بنا لیں گے۔ دین اس لیے پڑھا ہے کہ اس کے ذریعے دنیا کمائیں، اور اب تو ہر طرف سے آسانی ہر طرف یہ راستے کھل گئے کہ دین کو ذریعہ معاش بنا لیا گیا۔ یہ ذریعہ معاش نہیں ہے، یہ تو خدمت اور ذمہ داری ہے۔ ذریعہ معاش کچھ بھی ہو آپ کا الگ ہونا چاہیے۔ چنانچہ یہ جو ہمارے بڑے اکابر علماء اہل علم گزرے ہیں، ہر آدمی کوئی نہ کوئی کاروبار، کوئی نہ کوئی مزدوری محنت کرتا تھا، یہ کوئی عیب والی بات نہیں ہے۔ کوئی اگر ایک امام ہے کسی مسجد کا، بہت بڑی مسجد بھی ہو، لیکن اگر وہ اپنا کوئی چھوٹا موٹا ٹھیلا لگا کر اپنا کام کرتا ہے تو یہ ہونا چاہیے، یہ ہے طریقہ ہے انبیاء کا، اور یہ طریقہ ہے ہمارے اکابر اور اسلاف کا۔ اس پہ یہ دینا کہ یار یہ کیا ہوا، امام کو دیکھو یہ کام کیا کر رہا ہے، اگر مارکیٹ میں دکان کھولی امام یہاں کیا کر رہا ہے، نہیں، یہ غلط بات ہے۔ اس کو کرنا ہے، کرنا چاہیے، اس کو اپنا ذریعہ معاش یہ نہیں بنانا چاہیے۔ جب اس کو ذریعہ معاش بنا لیں گے پھر دین حق بیان نہیں ہو سکتا۔ حق بیان کرنا ہے تو اس کو ذریعہ معاش نہیں بنانا۔ جس کو جو بات سچ صحیح لگے، میٹھی لگے، وہ بھی قبول کرے، جس کو کڑوی لگے وہ بھی سنیں، بولیں حق۔ فرمایا کہ دین کو لوگ کیا بنا لیں گے، دنیا کی کمائی کا ذریعہ بنا لیں گے۔ ناگہانی اموات کی کثرت ہونے لگے گی، ٹھیک ٹھاک صبح گھر سے نکلے، اچانک خبر آئی قتل ہو گیا، انتقال ہو گیا، حادثہ ہو گیا، قتل ہو گئے، پتہ ہی نہیں چلا کیسے ہو گیا۔ فرمایا کہ قرب قیامت سے پہلے جو نشانیاں چھوٹی ان میں سے یہ بھی ہوگی کہ ناگہانی اموات بہت زیادہ ہوں گے۔ ایک آدمی دیکھ، موت تو ہر خیر ہوتی ہے، ایک آدمی بیمار ہے، گھر میں بستر پر ہے، بیماری بڑھتی گئی، ذہنی طور پر آدمی تیار ہو جاتا ہے اس کے لیے کہ بھائی اس کا اب سفر ہے، رخصتی ہے، لیکن ٹھیک ٹھاک آدمی گھر سے نکلتا ہے، اچانک کچھ ہوتا ہے یا کچھ کر دیا جاتا ہے خود، اور اس کی دنیا سے اس سے رخصتی ہو جاتی ہے۔ اس طرح کی اموات کثرت ہو جائیں گی۔ چنانچہ ٹھیک ٹھاک آدمی دل کا دورہ پڑا، انتقال ہو گیا، اچانک سے کچھ ہوا، انتقال ہو گیا، روڈ پہ آئے ایکسیڈنٹ ہوا، انتقال ہو گیا۔ اس طرح کی اموات بہت زیادہ ہونے لگیں گی۔ قتل عام ہو جائے گا، اتنا عام ہوگا کہ قتل کرنے والے کو نہیں پتہ ہوگا میں کیوں مار رہا ہوں، نہیں پتہ ہوگا اس کو، کسی نے بھیجا ہے، کسی نے پیسے دیے ہیں، فلاں بندہ ہوگا، یہ اس کی شکل ہے، اس طرح اس کو مار دو۔ اس سے پوچھے بھئی تم جس بندے کو مار رہے ہو تمہارا اس سے کوئی دشمنی تھی؟ نہیں۔ تم سے کچھ لیا تھا؟ نہیں۔ کیوں مارا ہے؟ بس قتل ہو گیا۔ تو نہ قاتل کو پتہ ہے کہ میں کیوں مار رہا ہوں، بس مجھے فلاں نے بھیجا اس بندے کو مارنا ہے، اور مقتول کو نہیں پتہ کہ مجھے کیوں مارا گیا۔ لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل۔ نہ قاتل کو پتہ کہ میں کیوں مار رہا ہوں، نہ مقتول کو پتہ کہ میں کیوں مار رہا ہوں۔ اس طرح کی عام ہو جائیں گے قیامت سے پہلے، اللہ کے نبی نے فرمایا۔ علماء کو قتل کیا جائے گا، جو اہل علم ہوں گے ان کا قتل ہوگا۔ چنانچہ یہ تاریخ تو ہمیں ہمارے سامنے نظر آتی ہے، کتنے اہل علم اس طرح بس نامعلوم افراد اور گئے دنیا سے۔ اولاد کی کراہت دلوں میں پیدا ہو جائے گی، لوگ نکاح تو کریں گے یا نہ کریں،
لیکن اولاد کی کراہت ہوگی، بس یار ابھی فی الحال بچے نہیں ہیں، جو ارادہ نہیں ہے، ابھی 2 ہیں بس بہت ہیں یار. یہ جو باتیں ہم سننے کو ہمارے پاس آ رہی ہیں، اولاد کی کراہت، زیادہ اولاد نہیں ہونی چاہیے. اللہ کے نبی نے فرمایا قرب قیامت میں ایسا ہوگا. اللہ کی منشا کو کوئی روک تو نہیں سکتا. اللہ نے جس کو بھیجنا ہے اس نے آنا ہے، اور جس کو نہیں بھیجنا اس کو کوئی لا نہیں سکتا. لیکن فطرتاً انسان کا مزاج بدل جائے گا، اس کا اعتماد، اس کا بھروسہ، اس کا یقین مادی چیزوں پر اس طرح سے بن جائے گا کہ وہ پہلے سے یہ ذہن میں سوچے گا نہیں یار پھر کیا ہوگا، پڑھائی کا کیا ہوگا، ان کے کام کا کیا ہوگا، پھر ان کے لیے کہاں سے اتنی چیزوں کا بندوبست ہوگا. اب یہ موہومہ چیزیں ذہن میں گھومیں گی اور اولاد کی کراہت دل میں پیدا ہوگی. مسلمان ایک دوسرے کو قتل کریں گے، یہ تو عام ہے کہ مسلمان بھی مسلمان کو قتل کرے گا. اور قتل اتنا بڑا کبیرہ گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے. اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ. اللہ فرماتے ہیں جو قاتل ہے نا، بلا وجہ قتل کرتا ہے، اس کی سزا اللہ نے گن گن کر بتائی، 4 سزائیں اس کو دی جائیں گی. نمبر 1 جہنم، اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. خالداً فیہا، کافر کی طرح یہ جہنم سے نکلے گا بھی نہیں، یہ ہمیشہ رہے گا. وغضب علیہم، اللہ سخت غصہ ہوگا اس پر. کبھی اللہ کا غصہ اس پر ٹھنڈا نہیں ہوتا جو قاتل ہوتا ہے اس پر. ولعنہم، اور اللہ کی لعنت اس پر برستی رہی جب تک دنیا میں، جب آخرت میں، جہنم میں، ہر جگہ اس پر برسے گی. اتنا سخت ہے. شریعت مطہرہ نے والد کا وارث جو بچہ بنتا ہے اس کو محروم نہیں کیا، کر نہیں سکتے کوئی، لیکن 2 صورتوں میں محروم کیا. والد مسلمان، بیٹا کافر ہو گیا، وراثت نہیں ملے گی، سب سے تو بالکل برحق. لیکن اگر بیٹے نے اپنے والد کو قتل کر دیا تو اس صورت میں کسی صورت ہی بیٹا والد کی جائیداد کا وارث نہیں بن سکتا، ملے گی نہیں اس کو وراثت. تو قتل اتنا بڑا گناہ. فرمایا مسلمان ایک دوسرے کو قتل کریں گے، دوسری قومیں مل کر مسلمان کو کھائیں گی، یعنی تاری اقوام باطلہ ملیں گی اور مسلمانوں کو کھائیں گی. کھائیں گا مطلب یہ مثال دی اللہ کے نبی نے، اس طرح ماریں گے جیسے جانور ہری گھاس پر ٹوٹ پڑتے ہیں، ایسے کھائیں گے. اور اللہ کے نبی نے مثال دی، فرمائی یہ ایک دوسرے کو دعوت دیں گے، تم بھی شامل ہو جاؤ، تم بھی شامل ہو جاؤ، تم بھی شامل ہو. اس وقت دنیا کے اندر مختلف اتحاد ہے، نیٹو اتحاد ہے، اقوام متحدہ ہے. اقوام متحدہ تو نام کے لیے ہمارے لیے، وہ تو ان کے لیے. یہ سب اس لیے جمع کیے ہیں کہ جب ہم ایک کسی سے لڑیں تم سب ہمارے ساتھ اور مل کر ماریں گے. چنانچہ جس مسلمان ملک اور قوم پر ایک نے چڑھائی کی، سب نے مل کر اس کا ساتھ دیا. یہ تاریخ ہے، اللہ کے نبی نے اس وقت بتایا تھا. ایک مسلمان اگر 100 آدمی بھی مل جائیں تو پھر بھی اس کے خلاف سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں. غزہ کتنے بڑے، اتنی سی جگہ ہے. وہ تو الگ مسئلہ ہے کہ مسلمان دنیا سے اب ختم ہو چکے ہیں، ہی نہیں مسلمان، وہی تھوڑے سے تھے، ان پر سارے کافر ٹوٹ پڑے ہوئے. اور اس اتنی سی جگہ پہ دوسری دنیا کے اندر ان کو انسانی حقوق نظر آتے ہیں، انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں. وہاں نہ انسانی حقوق ہیں، نہ بچوں کے حقوق ہیں، نہ عورتوں کے حقوق ہیں. ہمیں عورتوں کے حقوق کا کہا جا رہا ہے، عورتوں کو حق نہیں دیا جا رہا. کیا حق دیں کہ اگر وہ احتجاج کر کے روڈ پہ نکلتے ہیں ان کو مت روکنا، ان کو نوکریاں پوری دینا، ساری دینا. ٹھیک ہے ابھی دیتے ہیں. ان کے لیے اسکول کالجز میں جگہ رکھنا، بھائی ٹھیک ہے وہ بھی رکھتے ہیں. لیکن خود خواتین کو ماریں، بچوں کو ماریں، وہاں کوئی حقوق نہیں چلتا. بول نہیں سکتے، بس مجبوری ہے، غیرت ایمانی کی مجبوری ہے. دوسری قومیں مل کر مسلمانوں کو کھائیں گی، یہ اللہ کے نبی نے فرمایا ایسا ہوگا. درندے باتیں کریں گے. یہ عجیب چیز تھی، سمجھ میں نہیں آتی تھی. 2 چیزیں علامات قیامت میں اللہ کے نبی نے فرمائی. ایک تو رانے بولیں گی، دوسرا ہر آدمی کی باتیں کریں گے، دوسرا درندے باتیں کریں گے. یہ چیز اب سمجھ میں آئی یہ چیزیں. چنانچہ آج یہ جو مختلف جگہوں پر ایئرپورٹس پر یا اس طرح کے جو علاقوں میں جو کتے ہوتے ہیں، ہر چیز کو وہ سونگ کے بتا دیتے ہیں. انسانوں کو نہیں پتہ چلتا، ان سے پوچھ کے بتا دیتے ہیں، وہ ان سے پوچھ کے عمل کرتے ہیں. اس درندے باتیں کر رہے ہیں. اور انسان کی رانے جو فرمایا کہ جب گھر سے باہر جائے گا تو اس کو سب پتہ چلے گا کہ بھئی گھر میں کیا ہو رہا ہے یا باہر کیا ہو رہا ہے. اس کی رانے اور جوتوں کے تسمے بولیں گے. یہ موبائل جو ہمارے سائڈ جیب میں رکھا ہوتا ہے، وہ ساری ہماری باتیں اٹھا کر کہاں دیتا ہے، کہاں سے کہاں آتی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے.
قرآن بھی رکھا رہتا. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا ایسا ہوگا. ریشم اور سونا عام ہو جائے گا, مرد بھی پہنیں گے. اللہ کے نبی نے فرمایا جو مرد ریشم اور سونا پہنے گا دنیا میں جنت میں نہیں ملے گا اس کو, حرام ہے اس پر. دنیا میں فرمایا کہ مرد ریشم اور سونا پہنیں گے. گانے والوں کے تعظیم ہوگی, جو گانا گانے والے ہیں نا ان کا بڑا احترام ہوگا. چنانچہ ہمارے معاشرے میں یہی ہوتا ہے, دین مخلص اخلاص کے ساتھ دین پڑھنے والے, دین سمجھانے والے یا قرآن پڑھنے والے, اس کا کوئی احترام نہیں ہوتا. لیکن گانے والوں کو اتنا احترام, اتنی عزت, ان کو یہ نہیں کہتا کہ یہ گانے والے فنکار کہتے ہیں, نام بھی بڑا عزت والے دیتے. فرمایا یہ مسلمان معاشرے کے اندر ایسا ہوگا, ان کا احترام ہونا شروع ہو جائے گا, ان کا احترام ہوگا. آلات موسیقی اور بے حیائی کے آلات گھروں میں رکھے جائیں گے. ایک زمانہ تھا کہ فلم تو دنیا میں ہوتی نہیں تھی, پھر آئی تو لوگ سنیموں میں وہ لوگ جاتے تھے کہ جن کے پاس پیسہ ہوتا تھا, فلم دیکھنے جا رہے ہیں. اب تو گھروں میں ہر چیز موجود ہے. فرمایا موسیقی اور بے حیائی کے آلات گھروں تک آ جائیں گے. علم اٹھ جائے گا, ان کی جگہ جاہل بیٹھ کر لوگوں کو فتوے دیں گے. جہالت عام ہو جائے گی. انصاف بکنے لگے گا. قانون ظالم کی پشت پناہی کے لیے کھڑا ہو جائے گا. انصاف بکے گا اور قانون ظالم کے ساتھ کھڑا ہوگا. شراب اتنی عام ہو جائے گی کہ لوگ شراب کا نام تبدیل کر کے پیتے رہیں گے, مختلف ناموں سے بکے. یہ شراب تو نہیں, یہ وہ چیز ہے, یہ وہ فلاں ہے, یہ وہ فلاں ہے, وہ عام ہوگی. ناپ تول میں لوگ کمی کریں گے, یعنی تجارت میں لوگ تاجر جو خیانت کریں گے. سلام صرف اپنے پہچان والوں کو کریں گے, جس کو پہچانتے اس کو سلام کریں گے, جس کو نہیں پہچانتے سلام بھی نہیں کریں گے. سامنے سے آیا گیا گزر گیا. جبکہ اللہ کے نبی نے فرمایا سلام کو عام کرو, افش السلام, پھیلاؤ اس کو بھی سلام کرو جس کو پہچانتے ہو, اسے بھی کرو جس کو نہیں پہچانتے. لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت پہلے ایسے ہوگا, سلام لوگ اسے کریں گے جس کو پہچانیں گے. نااہلوں کو بڑے بڑے محکمے اور وزارتیں سپرد ہو جائیں گی. نوجوان ناتجربہ کار جو ہیں وہ قوم کے حکمران بن جائیں گے. بیٹا باپ کا نافرمان اور دوست کا فرمان بردار ہوگا. والد کی بات کو دینے کا وقت نہیں ہوگا, لیکن دوست کے ساتھ سارا دن گزار لے گا. امت کے آخری دور کے لوگ اپنے سے پہلوں کو برا بلا کہیں گے, لان تان کریں گے. وہ پہلے والے ایسے تھے, فلاں نے ایسا کیا, انہیں یوں کیا, انہیں یوں کیا. یہ باتیں بھی عام ہیں. گناہوں کی کثرت اتنی ہو جائے گی کہ دنیا سے امن ختم ہو جائے گا. امن نہیں ملے گا کہیں, سکون نہیں ہوگا کہیں. صلہ رحمی ختم ہو جائے گی, رشتہ داروں سے تعلق ہو جوڑ کے رکھنا, ملنا جلنا, یہ ختم ہو جائے گا. لکھنے پڑھنے کا رواج بہت عام ہوگا, مگر تعلیم محض دنیا کے لیے ہوگی. تعلیم صرف کمائی کے لیے ہوگی. تعلیم کا مقصد کمائی تو نہیں تھا, تعلیم کا مقصد تو کچھ اور تھا, لیکن تعلیم کو صرف دنیا کی کمائی کا ذریعہ بنا لیا جائے گا. تقارب زمانہ ہوگا, زمانہ قریب ہو جائے گا. اور پھر اللہ کے نبی نے فرمایا سال مہینے کے برابر مہینہ, ہفتے کے برابر ہفتہ, دن کے برابر دن, گھنٹے کے برابر ہو جائے گا. ایسا نہیں کہ دن 24 گھنٹے سے سکڑ کر آدھے گھنٹے پہ آ جائے گا. دن وہ 24 گھنٹے کا ہی رہے گا. انسانوں کی مصروفیت اتنی ہو جائیں گی کہ صبح نکلیں گے شام ہو جائے گی, کام پورے نہیں ہوں گے. تقارب زمانہ اسے کہتے ہیں. لوگ گھروں کو بڑے منقش اور مزین قسم کے بنائیں گے. گھروں میں نقش و نگار بہت عام ہوگا. جو شریعت کی مقرر کردہ سزائیں ہیں, چور کی, ڈاکو کی, قاتل کی, مختلف جرموں پر, وہ تمام سزائیں معطل کر دی جائیں گی, ختم کر دی جائیں گی. غریب اور چرواہے بھی بڑے بڑے عمارتوں کے مالک بن جائیں گے. لوگ کسی شریر آدمی کا اگر احترام کریں گے صرف اس وجہ سے کہ اس سے ڈرتے ہیں, اس کے ڈر کی وجہ سے اس کا احترام کریں گے, ورنہ نہیں کریں گے, دل میں نہیں ہوگا. اور لوگ جانوروں کی کھالیں پہنیں گے. کھال کے لباس, یہ تو اس زمانے میں بھی تھا, اب بھی ہے, لیکن اس زمانے میں صاف نظر آتی تھی. کھال کاٹی, تھوڑا سا ٹکڑا اس کو سیا, جوتا بنا لیا. اب آپ کے دور میں اس کو لباس کے طور پہ بھی پہنا جاتا ہے. فرمایا لوگ جانوروں کی کھالیں پہنیں گے, لیکن عام ہو جائے گا کس جانور کی ہے, کس کی نہیں ہے, حلال ہے حرام ہے, کوئی پتہ نہیں ہوگا, وہ یہ پہنیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اس کے علاوہ اور بہت ساری, یہ تو چند چیزیں جو میں نے احادیث سے ادھر ادھر سے جمع کی تھیں, احادیث مبارکہ سے, بہت سی چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں کہ قرب قیامت سے پہلے جو علامات صغرى ہیں وہ اس طرح ہوں گی. یہ چھوٹی علامات, تو علامات بعیدہ تھیں جو پہلے گزر گئیں, یہ علامات صغرى تھیں. اس کے بعد پھر علامات کبریٰ آتی ہیں جو بڑی علامتیں, جو بالکل قیامت سے پہلے ہوں گے, پھر دنیا کا اختتام ہوگا. وہ انشاءاللہ العزیز زندگی رہی تو اگلے جمعے اس پر بات کریں گے. وصلی اللہ تعالیٰ.